أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنی امن نعرہ اللہ اکبر می زنم، سنی امن نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم، اور قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کے حیادار باعزت ماؤں اور بہنوں، کچھ ذکر کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، احمد مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی پہلی فصل بہار، شافع روز شمار، نائب پروردگار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، مکی سرکار، مدنی تاجدار، یعنی سرکار احمد مختار کے بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع ایک ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا شفيعنا طبيبنا طبيب قلوبنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلی حضرت. سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کون اعلی حضرت؟ بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، سبحان اللہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان. کون امام احمد رضا؟ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، بے شک. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، بے شک. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. عشق رسالت کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زن ہو کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں محبت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں: نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا محبت سے بولو؟ نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار معلا علی ہے. بے شک. نبی رازدار معلا علی ہے، اور وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اور جب نام پاک مصطفیٰ کی عظمت کا یہ حال ہے تو اب ہم سنیوں کو یہ ڈھارس بندھتی ہے کہ میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی، سبحان اللہ. میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی،
ارے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ بے شک اور جب نام پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے دنیا کی مصیبت ٹلتی ہے تو پورا مجمع ایک جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرے، دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف اور میدان محشر کی گرمی ایک طرف، بے شک دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف اور میدان محشر کی گرمی ایک طرف۔ تو جب نام پاک مصطفیٰ سے ہر مصیبت ٹلتی ہے تو اہل سنت کا عقیدہ بولتا ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، بے شک بے شک، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک بہت مشہور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ وعدہ کے مطابق آج فقیر کا بیان اتباع رسول اور ابو بکر صدیق پہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلیفہ اول، امیر المومنین، یار غار، محب رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق کے حالات و فضائل پر مشتمل آج گفتگو کی جائے گی۔ آج جماعت نور الاسلام مدینہ مسجد کے زیر اہتمام جو ذکر شہیدان کربلا کی محفل سجائی گئی ہے، اس کی آج 6ٹھی تاریخ اور 6ویں تقریر ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالی یہ اعلان آپ سن لیں، ترتیب سے خلفاء کا بیان، اہل بیت اطہار کا بیان، اور پھر انشاءاللہ کربلا کے واقعات اور فلسفہ شہادت اور کربلا کا خونی منظر پیش کیا جائے گا۔ اللہ خلیفہ اول، امیر المومنین، ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق؟ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کروں گا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، سبحان اللہ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کا اعلان ہے، خدا کا فرمان ہے، رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دو، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، سبحان اللہ، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ حضرات، ذہن و فکر کی فقیر پوری حاضری چاہے گا، اہل حضرات کی خاص توجہ میں چاہوں گا، تشریف رکھیں اور ایک ایک جملے کو آپ غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی۔ پہلے آیت کا ترجمہ، پھر اس کے بعد تفسیر، اس کے بعد تشریح، اور اسی تفسیر و تشریح کے زمرے میں ابو بکر صدیق کا جلوہ نظر آئے گا۔ ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں، اللہ کا اعلان ہے، اے نبی کہہ دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ حضرات، اللہ تعالی نے صاف اعلان فرما دیا، اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو بغیر نبی کے دامن کو تھامے ہوئے اللہ کی محبت میں سچے نہیں مانے جاؤ گے،
اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ نہ جانے کتنے راہب آبادی کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیے، بیابان کا راستہ لیے، اللہ اللہ کا وظیفہ کیے، نبی کے دامن کرم کی انہیں ضرورت کیا؟ وہ چاہتے ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کریں گے۔ قرآن کا اعلان کان کھول کر کے سنیں، اللہ سب کا خالق و مالک ہے، اور اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے، سچ ہے کہ خدا سے محبت کرو، لیکن اللہ سے محبت کا دعویٰ سچ اسی وقت ہوگا جب مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلو، جب نبی کی اتباع کرو، جب نبی کی پیروی کرو، اور جب نبی کی اتباع کرو گے تو ملے گا کیا؟ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ اتنے لمبے چوڑے مجمع میں کون ایسا شخص ہوگا، کون ایسا مسلمان ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ کاش اللہ ہم کو پیارا بنا لیتا، کاش خدا ہم کو محبوب بنا لیتا، کاش خدا ہمیں اپنے بارگاہ کا مقبول بنا لیتا۔ تو اے گوئندی اور بمبئی کے مسلمانوں، اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا، اور نبی کی اتباع میں اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور محبوب بنائے گا تو کیا تم کو گنہگار ہی رکھے گا؟ نہیں، محبت کا تقاضا تو یہ ہے جب محبوب بنا لیا تو ہر طرح سے محبوب بنا لیا ہے، ہر طرح سے محبوب بنا لیا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہی پر ٹھہرو اور آیت کریمہ کے مطلب کو سمجھو۔ اب نبی کی اتباع ہر ایک کرے، عالم ہو نبی کی اتباع کرے، صوفی ہو نبی کی اتباع کرے، حافظ ہو نبی کی اتباع کرے، قاری ہو نبی کی اتباع کرے، مفتی ہو نبی کی اتباع کرے، محدث ہو نبی کی اتباع کرے، غوث ہو نبی کی اتباع کرے، قطب ہو نبی کی اتباع کرے، خواجہ ہو نبی کی اتباع کرے، مختوم ہو نبی کی اتباع کرے، ولی ہو نبی کی اتباع کرے، اوتاد ہو نبی کی اتباع کرے، اغواس ہو نبی کی اتباع کرے، ابدال ہو نبی کی اتباع کرے۔ ارے عام پبلک کا مسلمان ہو نبی کی اتباع کرے، بچہ ہو نبی کی اتباع کرے، جوان ہو نبی کی اتباع کرے، بوڑھا ہو نبی کی اتباع کرے، جوان ہو نبی کی اتباع کرے، مرد ہو نبی کی اتباع کرے، عورت ہو نبی کی اتباع کرے، حبشی ہو نبی کی اتباع کرے، رومی ہو نبی کی اتباع کرے، زنجی ہو نبی کی اتباع کرے، ہندی ہو نبی کی اتباع کرے، عربی ہو نبی کی اتباع کرے۔ یہی تک بات نہیں، ارے یہاں کا ہو تو نبی کی اتباع کرے، وہاں کا ہو تو نبی کی اتباع کرے، اور جو نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کی محبت بغیر نبی کے اتباع کے نہیں تو اللہ کی عطا بغیر نبی کے وسیلے کے کیسے مل سکتی ہے؟ بغیر نبی کے واسطے کے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور محبت کا چراغ چلاؤ سینے میں، بے ان کے واسطے خدا گر کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے گر خدا کچھ عطا کرے۔ ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ حضرات قرآن کا اعلان ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ فقیر اتباع کے فلسفے کو بیان کرے گا، انشاءاللہ بے شک، اتباع کے راز کو بیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی اتباع کرو۔ اتباع یہ عربی کا لفظ ہے جو تبعون سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ ذرا ذہن کو حاضر فرمائیے گا، اتباع کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اتباع کی کتنی قسمیں ہیں؟ اتباع کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لالچ کی اتباع، کیا کہنا ہے؟ ایک ہے ڈر کی اتباع، اور ایک ہے
मोहब्बत की इत्तिबा। बेशक बेशक। बुलंद आवाज से बोलो। सुभान अल्लाह। लालच की इत्तिबा, डर की इत्तिबा, मोहब्बत की इत्तिबा। मिसाल के तौर पर जमात नूरुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम मदीना मस्जिद में बलाई मंजिल का काम हो रहा है। मुखय्यिर हजरात अपना अपना ताउन पेश कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारान पहुंचे, लेबर लगे हैं। पानी लाओ, लाके दिया। रेती लाओ, ला करके दिया। सीमेंट लाओ, ला करके दिया। कड़ी लाओ, ला करके दिया। ये सामान लाओ, ला करके दिया। सुबह से शाम तक हुक्म पे हुक्म होता है और हर हुक्म की इत्तिबा और पैरवी लेबर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लेबर जो सेठ की पैरवी कर रहा है, उसके हुक्म का पालन कर रहा है, उनका कहा मान रहा है, उनके हुक्म की इत्तिबा कर रहा है, बोलो बोलो, क्या कोई रिश्तेदारी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या कोई पटीदारी है? क्या मोहब्बत में कर रहा है? नहीं, पेमेंट की लालच में कर रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। बोलो, बात है कि नहीं है? पेमेंट के लालच में कर रहा है। पता चला एक इत्तिबा तो लालच की इत्तिबा और एक इत्तिबा डर की इत्तिबा है। सीनियर की तरफ से ऐलान हो गया कि 10:30 बजे से आगे अब माइक आप नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा कि अमन और शांति का पैगाम, अमन और शांति और इस्लाह और इंसान को इंसानियत का पैगाम देने की ये तकरीर है, तो 10:30 क्या 11 तक बोलो, 12 तक बोलो, ये अलग बात है। लेकिन ऑर्डर हो गया यहां तक कि आपको माइक जारी रखना है। अब आप हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, उनके हुक्म की इत्तिबा कर रहे हैं। बोलो, सीनियर से कोई नातेदारी है? नहीं। अरे बोलो, मोहब्बत है? कोई लालच है? उधर का मामला तो ये है, हमारे लेने का मसला नहीं, उधर ही देने का मामला। क्या बात है। आज जगह जगह नाके नाके पर लगे हैं, मगर हाथ में हाथ मिलाओ 10 रुपया तो मनों के बजाय टनों को गुजारा जा रहा है। अरे बोलो, है कि नहीं है? जरा जहन को हाजिर करना। तो आप सीनियर के हुक्म की इत्तिबा कर रहे हैं, सिर्फ बात यह है डर की बुनियाद पर। अगर हम इत्तिबा ना करेंगे तो हमारे ऊपर सख्ती हो सकती है। बोलो, बात सही है कि नहीं सही है? हजरात जरा जहन को हाजिर करना। तो इत्तिबा एक है लालच की इत्तिबा और एक इत्तिबा है डर की इत्तिबा और एक है मोहब्बत की इत्तिबा। मोहब्बत की इत्तिबा, हजरत मौलाना हाफिज कारी तौफीक साहब ने अपने किसी शागिर्द से कहा, एक लोटा पानी लेकर के आओ, मैं वजू बनाऊंगा। शागिर्द उठा और लोटे में पानी लेकर के आया। बोलो, इनके हुक्म की इत्तिबा किया कि नहीं किया? जहन को हाजिर फरमाना। लेकिन क्या डर की बुनियाद पर किया है? क्या लालच की बुनियाद पर किया है? क्या अभी वजू करने के बाद पेमेंट करेंगे? नहीं नहीं, शागिर्द को उस्ताद से मोहब्बत होती है, मोहब्बत की बुनियाद पर किया है। ऐ कोयंडी और कुर्बो जवार के मुसलमानों, फलसफे को इत्तिबा की समझ लो कि इत्तिबा की 3 किस्में हैं। एक है लालच की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा, एक है मोहब्बत की इत्तिबा। मैंने कुरान से कहा, ऐ कुरान तू बता दे, तेरा ऐलान है कि नबी की इत्तिबा करो, तो ऐ कुरान हम नबी की इत्तिबा लालच की बुनियाद पर करें या डर की बुनियाद पर करें या मोहब्बत की बुनियाद पर करें? तो ऐ मुसलमानों सुनो, नबी की इत्तिबा ना तो लालच की बुनियाद पर, ना तो डर की बुनियाद पर, बल्कि नबी की इत्तिबा मोहब्बत की बुनियाद पर की जाएगी, अकीदत की बुनियाद पर की जाएगी, उल्फत की बुनियाद पर की जाएगी। इसलिए कि जो लालच की इत्तिबा होती है, जब तक के लालच है तब तक की इत्तिबा है। डर की जो इत्तिबा होती है, जब तक के डर है तब तक के इत्तिबा है। और जो मोहब्बत की इत्तिबा होगी वो हमेशा हमेश के लिए इत्तिबा होगी, वो हमेशा हमेश के लिए इत्तिबा होगी, हमेशा की इत्तिबा होगी। इसलिए नबी की इत्तिबा करो तो मोहब्बत के साथ। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान। नबी की इत्तिबा कैसे करें? मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के साथ। अगर जहन हाजिर हो तो कहो तो फकीर थोड़ा और गहराई में उतर जाए। जरूर जरूर। अरे बोलो, गहराई में उतरूं। नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ, और मोहब्बत के इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मोहब्बत के इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। एक है मोहब्बत की इत्तिबा अपने से बड़ा जानकर। हाँ, क्या बात है। सुभान अल्लाह। एक है मोहब्बत की इत्तिबा अपने से छोटा जानकर।
ایک ہے محبت کی اتباع اپنے سے برابر جان کر. کیا کہنے ہیں. محبت کے اتباع کی 3 قسم. 3 قسمیں. اپنے سے بڑا جان کر, اپنے سے چھوٹا جان کر اور اپنے سے برابر جان کر. اگر ذہن لگا کے سن لیے میرا دعویٰ ہے کہ ایمان کی کھیتی لالا زار ہو جائے. بے شک بے شک. بڑا جان کر, چھوٹا جان کر اور اپنے سے برابر جان کر. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے پانی لاؤ. سعادت مند بیٹا پانی لے کر باپ کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ. ماں نے کہا بیٹے کھانا لاؤ. سعادت مند بیٹا ماں کے بارگاہ کرم میں حاضر ہے. والدہ کی خدمت کے لیے, باپ کی خدمت کے لیے. اے گوئندی کے مسلمانوں ایک بات بتاؤ, باپ نے جو حکم دیا اس حکم کی اتباع بیٹا کر رہا ہے. بولو محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بے شک. محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے. لیکن ایک بات بتانا کہ بیٹے نے جو باپ کی اتباع کیا ہے کیا اپنے سے چھوٹا جان کر؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں. ارے اگر باپ چھوٹا ہو جائے اور بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ باپ نہیں, بیٹا بیٹا نہیں. بے شک بے شک. اگر باپ چھوٹا ہو جائے اور بیٹا بڑا ہو جائے تو نہ بیٹا بیٹا رہے گا نہ باپ باپ رہے گا. جو باپ ہے وہ بیٹے سے بڑا ہے اور جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ سے چھوٹا ہے. تو جب باپ کے حکم کی اتباع بیٹے نے کیا تو محبت کی بنیاد پر, مگر باپ کو اپنے سے بڑا جان کر. بے شک. سبحان اللہ. باپ کو اپنے سے بڑا جان کر. مگر باپ بھنڈی بازار جا رہا تھا, بیٹا دامن سے مچل گیا. ابو میں بھی چلوں گا. ان کو سائٹ پہ بھی جانا تھا, کرافر مارکیٹ بھی جانا تھا, بھنڈی بازار نل بازار بھی جانا تھا. بیٹے سے کہا بیٹا مجھے کئی جگہ جانا ہے, تم کہاں کہاں چلو گے؟ لیکن بچہ بڑا پیارا تھا, دامن سے مچل گیا. نہیں ابو آج ضرور چلوں گا. آپ نے دامن چھوڑانا چاہا, کہا اچھا جاؤ مگر نل بازار جانا تو انار ضرور لانا. سبحان اللہ. ناظر فرمائیے گا انار ضرور لانا. آپ سائٹ پہ گئے, اپنا کام کیے, نل بازار پہنچے, لال کلر کے انار پر رنگ پڑی. بیٹے کی خواہش یاد آ گئی. سبحان اللہ. بیٹے کی خواہش یاد آ گئی, بیٹے کی تمنا یاد آ گئی. ذہن کو حاضر فرمائیے گا. اب باپ نے انار لیا اور لا کے گھر پہ بچے کے ہاتھ میں دیا. بولو کہ بیٹے کے تمنا کی اتباع اور بیٹے کے فرمائش کی اتباع باپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا لالچ کی بنیاد پر کیا ہے؟ کیا ڈر کی بنیاد پر کیا؟ نہیں نہیں, محبت کی بنیاد پر کیا ہے. اور باپ نے جو بیٹے کی اتباع کیا وہ اپنے سے بڑا جان کر نہیں بلکہ چھوٹا جان کر. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اپنے اللہ. سے بڑا جان کر نہیں بلکہ چھوٹا جان کر کیا ہے. اور آؤ ذرا ذہن کو حاضر کرو تو ایک اتباع ہے اپنے سے بڑا جان کر اور ایک اتباع ہے اپنے سے چھوٹا جان کر. حضرت مولانا حافظ توفیق صاحب جا رہے تھے نل بازار, ان کے ایک دوست ملے, کہنے لگے جا تو رہے ہو تو سراج کیف ہاؤس کی یہاں سے ایک ٹوپی لے کر کے آنا. آپ جب دکان کے سامنے پہنچے تو دوست کی فرمائش یاد آ گئی. آپ ٹوپی لے کر آتے ہیں تو دوست نے دوست کے حکم کی اتباع کی ہے. بولو بولو کیا اپنے سے چھوٹا جان کر کیا ہے؟ نہیں نہیں. اپنے سے بڑا جان کر کیا ہے؟ نہیں نہیں. دوست دوست کے برابر ہوتا ہے. پتا چلا کہ دوست نے دوست کے حکم کی اتباع کی تو اپنے سے برابر جان کر کے کی ہے. اے گوئندی کے مسلمانوں فلسفے کو سمجھو. اتباع جو محبت کی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں, ایک اپنے سے بڑا جان کر اور ایک اپنے سے چھوٹا جان کر اور ایک برابر جان کر. تو نبی کی اتباع محبت کی بنیاد پر کی جائے گی, مگر محبت کی اتباع کی 3 قسمیں ہیں, اپنے سے بڑا جان کر, اپنے سے چھوٹا جان کر اور اپنے سے برابر جان کر. یہ قرآن تو بتا کہ آخر نبی کی اتباع محبت کی بنیاد پر تو کی جائے گی, لیکن بڑا جان کر نبی کی اتباع کریں یا چھوٹا جان کر نبی کی اتباع کریں یا برابر جان کر نبی کی اتباع کریں تو یاد رکھنا نبی کی اتباع محبت کے ساتھ اور خدا کے پاس پوری کائنات میں سب سے بڑا جان کر اتباع کی جائے گی, سب سے بڑا جان کر اتباع کی جائے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اتباع کی 3 قسمیں, لالچ کی, محبت کی, ڈر کی. نبی کی اتباع محبت کے ساتھ, پورا مجمع بولے نبی کی اتباع محبت کے ساتھ. محبت کے ساتھ, اپنے سے چھوٹا جان کر نہیں, برابر جان کر نہیں,
اللہ کے بعد سب سے بڑا جان کر، سبحان اللہ، بے شک بے اللہ شک، کے بعد سب سے بڑا جان کر، لیکن اس محبت کے اتباع کی 3 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں روح بتانا چاہتا ہوں، اس محبت کے اتباع کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے زبانی اتباع، ہاں، غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، فلاں کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ہمارا یہ رومال نہیں چھوڑوں گا، پکڑے ہو تب تو کہو گے نہیں چھوڑوں گا، اور یہ نیچے گرا ہے ہاتھ مٹھی باندھے اور نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑ، اور پکڑے ہی نہیں تو کیا نہیں چھوڑو گے؟ صحیح بات ہے، بے شک، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ گوئندی کے مسلمانوں، کیا غوث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، کیا غوث پاک روزہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، کیا غوث پاک نے حج نہیں کیا ہے؟ کیا غوث پاک نے نیکی نہیں کیا؟ ارے یہ سب کیا نہیں تو غوث بنے کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب کیا نہیں تو غوث بنے کیسے؟ یاد رکھنا، جب علم حاصل کرنے پر غوث پاک آتے ہیں تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا۔ لیکن آج 2 کتاب بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، اوہ مت پوچھو، اب چل رہے ہیں تو لگتا اب ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ لگایا مائک، ادھر کی بات تو ادھر وہاں تک پہنچ جاتے، ہاں، کیا، یہ کمی وہ کمی وہ کمی وہ کمی۔ لیکن سنو، فقیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرے گا، جو جتنے ہی زیادہ علم والا ہے اتنا ہی بڑا شیطان اس کے پیچھے، اتنا ہی بڑا شیطان اس کے پیچھے، لیکن چھوٹا والا تو اس کا کچھ کر ہی نہیں پائے گا، ایک لاہور میں بھاگ جائے گا۔ سرکار شہنشاہ بغداد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید الاسیاد، سبحان اللہ، نافع البلاء، سبحان اللہ، دافع الفساد، پیر پیرا، میر میرا، شاہ چیلا، پیر بے نظیر، روشن ضمیر، محبت سے کہہ دو سبحان بڑے اللہ، پیر دستگیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں شیطان آ گیا، نہ دیکھیے امتحان کیسے ہو رہا ہے۔ کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، اب نماز کی کیا ضرورت، اب روزہ کی کیا ضرورت، اب حج کی کیا ضرورت؟ نماز، روزہ، حج و زکات یہ سب اللہ تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور آپ تو اللہ تک پہنچ گئے، اب کیا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ تک پہنچانے والی ہیں، اور آپ تو اللہ تک پہنچ گئے، اب نماز کی کیا ضرورت، اب روزہ کی کیا ضرورت، اب حج کی کیا ضرورت؟ لیکن سنو، بزرگوں کی نظر ولایت کیسے کیسے دیکھتی ہے، غوث پاک کی نظر ولایت دیکھ لیتی ہے، فرماتے ہیں شیطان سن لے، ارے بندہ کتنا بڑا ہو جائے مگر خدا کی بندگی ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا ہو جائے مگر خدا کی بندگی ضروری ہے۔ حجا تو شیطان ہے، حجا تو ابلیس ہے، اب شیطان کا چکر نہ چلا، واپس ہوا مگر الٹے پاؤں پلٹا، سوچا لاؤ آخری جال پھر ڈالیں، اس نے سوچا لاؤ ان کے علم کی تعریف کروں، اپنے علم پر یہ غرور و تکبر کر لیں گے تو سارا معاملہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ کہا اے عبد القادر جیلانی، آج تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ سرکار غوث پاک نظر ولایت اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابلیس، اے شیطان سن لے، اے مجھ کو آج میرے علم نے نہیں بچایا، آج تو میرے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے، آج خدا کے فضل نے بچا لیا ہے۔ حضرات مجھے کہنا یہی ہے اور بتانا یہی ہے کہ ایک اتباع تو لسانی اور زبانی اتباع ہے، اور ایک روحانی اور ایمانی اتباع ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کی اتباع محبت کے ساتھ کی جائے، اور نبی کی اتباع محبت کے ساتھ اللہ کے بعد سب سے بڑا جان کر کیا جائے، لیکن صرف زبانی اتباع کی جائے، صرف لسانی اتباع کی جائے، صرف روحانی اتباع کی جائے، صرف ایمانی اتباع کی جائے، کیسی اتباع ہو تو یاد رکھنا، نبی کی اتباع محبت کی بنیاد پر اللہ کے بعد سب سے بڑا جان کر، اور نبی کی اتباع زبانی بھی کی جائے گی، روحانی بھی کی جائے گی، ایمانی بھی کی جائے گی، جنانی بھی کی جائے گی، اور جب اس انداز میں نبی کی اتباع کوئی کرے گا تو عالم یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی فرما دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اگر اتباع کے مفہوم کو آپ سمجھ گئے تو اب اسی روشنی میں آؤ آگے بڑھو۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، کون ابو بکر صدیق ہیں؟ جو میرے سرکار کے خلیفہ بھی ہیں، جو یار غار بھی ہیں، جو امیر المومنین بھی ہیں، جنہیں خلافت اولا ملی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جن کا نام عبداللہ ہے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور جن کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال چند مہینے کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوتی ہے۔ ذہن و فکر کو حاضر فرمائیے گا، یہ کون ابو بکر صدیق ہے کہ بچپن سے لے کر کے اور قبول اسلام تک، اسلام لانے تک کے کبھی آپ نے شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی آپ نے جوا کے قریب نہیں گئے ہیں، کبھی فحاشی کے اڈے کے قریب نہیں گئے ہیں۔ اے ذکر شہیدان کربلا کی محفل میں آنے والوں اور ابو بکر صدیق کے محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلانے والوں، سنو سنو، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، اے یار غار مصطفیٰ، اے ابو بکر صدیق، یہ بتاؤ کہ آپ نے شراب کو آپ اپنے ہونٹ کے قریب کیوں نہیں لائے؟ آپ نے شراب کی بوتلوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے کبھی شراب کو کیوں نہیں پیا؟ جبکہ شراب کی حرمت کا حکم صدیق کے محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلانے والوں، سنو سنو، ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، اے یار غار مصطفیٰ، اے ابو بکر صدیق، یہ بتاؤ کہ آپ نے شراب کو آپ اپنے ہونٹ کے قریب کیوں نہیں لائے؟ آپ نے شراب کی بوتلوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے کبھی شراب کو کیوں نہیں پیا؟ جبکہ شراب کی حرمت کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے شراب حرام نہیں کی گئی تھی اور آپ نے کبھی شراب نہیں پیا۔ میں گوئندی اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے طبقے سے خاص طور پر مسیح الدین کہنا چاہے گا، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے کلبوں پارکوں ٹھیٹھڑوں میں جا کر کے اور رنگلیری مچانے والوں، اے شراب کی چھلکتی ہوئی بوتلوں پر اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، آؤ محبت سے ابو بکر صدیق کا پیغام سناؤ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ شراب سے عزت کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، تو میں نے شراب کو چھوڑ کر کے اپنے عزت کی حفاظت کیا ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کیا ہے۔ لہذا اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اگر سماج میں عزت چاہتے ہو، اگر برتری چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، تو آج ابو بکر صدیق کے محبت کا چراغ سینے میں جلا کر کے یہ عہد کر لو کہ آج سے میں شراب کی بوتل کو نہیں چھوؤں گا، آج سے کلبوں پر کو ٹھیٹھڑوں میں جا کر کے شراب کی ٹھنڈھناتی ہوئی بوتل کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوؤں گا، بلکہ شراب کی بوتلوں کو توڑ دیں گے اور نبی کے محبت کے شراب کو پی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ، جن کی کنیت ابو قحافہ، سبحان اللہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو وہ درجہ حاصل کہ ان کے باپ بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ، محبت سے بولو، اور خود بھی صحابی ہیں، ماشاء اللہ، اور یہی تک نہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اللہ، اور سبحان اللہ، بیٹے کے بیٹے پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور بلند آواز سے بولو، سبحان اللہ، اور صحابی کا درجہ، ماشاء محبت سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو۔ انشاءاللہ اپنی تقریروں میں ایک ایک حصے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابی کا درجہ، محدثین فرماتے ہیں، صحابی رسول جس گھوڑے پر بیٹھ جائے، اس گھوڑے کے قدم کے کھر سے جو زمین کی دھول لگ جائے، سبحان اللہ، صحابی جس سواری پر بیٹھ جائیں اور اس گھوڑے کے قدم کے کھر کے نیچے جو دھول لگ جائے تو اس کھر سے لگے ہوئے دھول کا جو درجہ ہے، غیر صحابی کتنا بڑا ولی ہو جائے اس دھول کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس دھول کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اے گوئندی کے مسلمانوں، اب یہیں پر اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ جب صحابی رسول، کیا کہنا ہے، صحابی کے قدم کا دھول نہیں، صحابی جس سواری پر بیٹھ جائیں کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ، تو ان کی پیٹھ نہیں، ان کے کھر کے نیچے جو دھول لگے، محبت سے بولو، سبحان اللہ، اس کے عظمت کا یہ حال ہے۔ اور یہ صحابی کو درجہ ملا کیوں؟
اس لیے کہ ایمان سے نبی کو دیکھا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان سے نبی کو دیکھا ہے۔ اب کہہ لو جب ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھنے والا اس کے درجے کا یہ عالم ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ جو رسولوں کا رسول ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بے شک بے شک اب ذہن کو حاضر فرمائیے گا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب صدیق ہے، سبحان ذرا اللہ محبت سے بولو، جن کا لقب عتیق ہے، سبحان اللہ آج صحابہ کی شان میں تبرہ کرنے والے اور اہل بیت کی فرضی محبت میں رونے والے آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، کوئی کہے ہم مولانا مسیح الدین کو مانتے ہیں اور جو کہوں اس کو نہ مانو تو میرا ماننا کہا جائے گا؟ نہیں ماننے کا مطلب ہے جس کو مانو تو اس کو مانو، اس کی مانو، بے شک بے شک جسے مانو تو ماننا وہ ہے کہ اس کو مانو، اس کی مانو، بے شک ان کی ذات کو مانو، اور ماننے کا درجہ یہ ہے ان کی بات کو مانو۔ حضرت علی مولا شیر خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے تو سنو، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے نبی نے ابو بکر کو میری امامت کے لیے چن لیا، دنیا کے لیے چن لیا، تو میں ابو بکر کو خلافت کے لیے چن لیا، ابو بکر کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور ذرا ذہن و فکر کو حاضر فرمائیے اور توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دو لقب، ایک صدیق ہے ایک عتیق ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں تو مکان کے اندر تھی، صحابہ صحن میں جلوہ گر تھے، بیچ میں پردہ پڑا تھا، اتنے میں ابو بکر صدیق آنے لگے۔ سبحان اللہ محبت سے بولو، سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے نبی فرماتے ہیں جس کو جنتی دیکھ کر خوش ہونا ہو تو آنے والے عتیق من النار ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ یہ ابو بکر یہ جہنم سے آزاد ہیں اور یہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں لے کر انشاءاللہ بے شک بے شک بولو۔ حق ہے جو غاصب ہوگا جنت میں جائے گا، ہرگز ہرگز جو غاصب ہوگا وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اگر ابو بکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا ہوتا تو نبی کیوں فرماتے عتیق من النار؟ ہاں سبحان اللہ یہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، ذہن پر حاضر کرنا۔ اور جب میرے سرکار معراج کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ قرب دنا فتح اللہ ہاں قرب خاص میں جب میرے سرکار گئے اور آئے اور جانے آنے کا عالم یہ زنجیر بھی ہلتی رہی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ محبت سے بولو، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جاتے ہیں آتے ہیں اور جب بیان فرماتے ہیں آن کی آن میں گیا اور آن کی آن میں چلا آیا، زنجیر ہل رہی تھی تو ہل رہی ہے، بستر گرم تھا تو گرم ہے، پانی بہ رہا تھا تو بہ رہا ہے، سرکار جاتے ہیں اور آتے ہیں تو کفار و مشرکین عرب نے انکار کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آن کی آن میں جائیں چلے آئے۔ کفار مشرکین عرب نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کا کہنا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں لامکہ گئے اور جا کر کے آئے اور بہت سیر کیا اور تھوڑا سا ٹائم لگا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لقد صدقا وانی لاصدقہ، سبحان اللہ بے شک فرماتے لقد صدقا، بے شک نبی نے سچ کہا۔ حق ہے محبت سے بولو، سبحان اللہ نبی نے سچ کہا سچ کہا، وانی لاصدقہ، سبحان اللہ اور میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں، بے شک بے شک میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا لقب صدیق ہے۔ مگر اتباع رسول کا جذبہ کیسا پیش کیا، اتباع رسول کے سانچے میں ڈھلے کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، لیکن جب کفار مکہ نے نبی پر ظلم کرنا چاہا تو آقا دو جہاں نے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ہم تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ میرے نبی برداشت فرما لیتے ہیں، گلے میں پھندا ڈالا گیا، میرے نبی برداشت فرما لیتے ہیں، پیٹھ پر اوجھ ڈالی جاتی ہے، میرے نبی برداشت فرما لیتے ہیں۔ آخر کار کفار مکہ نے مجبور کیا کہ مکہ شہر کو چھوڑیں۔ میرے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پورے آنے والی قوم کو یہ ذہن دے دیا، اے لوگوں چاہے وطن چھوڑنا پڑے تو
वतन छोड़ना पड़े तो वतन को छोड़ देना, मगर नबी के मोहब्बत को न छोड़ना, इस्लाम के दामन को न छोड़ना, शरीयत के दामन को न छोड़ना, कुरान के दामन को न छोड़ना। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की मीटिंग होती है, आपके सरे नाज को सर तन से जुदा करने के लिए मीटिंग हो रही है, और ये मीटिंग जहां मक्का में हुई थी उसका नाम दारुन नदवा। मीटिंग जहां हुई थी उसका नाम दारुन नदवा, और लखनऊ में एक मदरसे का नाम भी दारुन नदवा। हिजरत की रात प्रोग्राम है, रात के हिस्से में मक्का से नबी मदीना जाएंगे। ज़हन को हाजिर फरमाइएगा, मेरे सरकार हजरत अली को बुलाते, मोहब्बत से बोलो, अली आज तुम नबी के बिस्तर पर लेट जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली नबी के बिस्तर पर लेटो, और मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक और हम जाते हैं और तुम आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर फरमाइएगा, रात पुर खतर है, कुफ्फारे मक्का घर का मुहासरा किए हैं कि आज रसूल में गिरानी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह खात्मा किया जाए, लेकिन ऐसे पुरखतर माहौल में नबी के बिस्तर पर हजरत अली ने लेट करके बता दिया, ए लोगों सुनो सुनो, अगर नबी का हुक्म हो जाए तो नबी के नाम पर तुम समंदर में बगैर सरारी के कूद जाना, कूदना तुम्हारा काम है, और उसमें रास्ता बना देना ये खुदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं मुझे यकीन है अगर से रात बहुत पुरखतर है, लेकिन मुझे कोई मार नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे कोई मार नहीं सकता है। अब यहीं से नबी के इल्मे गायब का जलवा जरा देखो। आका फरमाते मैं चाहता हूँ अली आना। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। चाहता हूँ अली। क्या बात है। हजरत अली फरमाते हैं जब नबी ने फरमाया आना, तो मदीना पहुंचने से पहले मुझे मौत आ ही नहीं सकती। हक है, बेशक, बेशक। मदीना पहुंचने से पहले मुझे मौत आ ही नहीं सकती है। ये नबी का इल्मे गायब नहीं तो और क्या है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो नबी रसूल के बाद सबसे अफजल हैं, मेरे सरकार दरे दौलत से निकलते हैं, कुफ्फार चक्कर में थे कि नबी का खात्मा हो, नबी गुजर गए, किसी को पता न चला। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी गुजर गए, पता नहीं चला। किसी को पता न चला। ज़हन को हाजिर फरमाइएगा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरे दौलत पर कर्म फरमा कर जाते। चले, हिजरत की रात है, खतरे की रात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो यारे गार हैं, नबी के पीछे पीछे चलने वाले, नबी के नक्शे कदम को चूमकर चलने वाले, नबी की इत्तेबा करते हुए चलने वाले, सरकार के नक्शे कदम की इत्तेबा करते हुए चलने वाले, आज अबू बकर सिद्दीक के चलने का तरीका बदला हुआ है, आज तेवर बदला हुआ है। वो अबू बकर जो हमेशा पीछे पीछे चलते थे, आज कभी नबी के दाएं चलते हैं, कभी नबी के बाएं चलते हैं, कभी नबी के पीछे चलते हैं, कभी नबी के आगे चलते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अफराद, आपको आज यहीं से हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीरत और जिंदगी से आपको तरीका हासिल करना है। ए अबू बकर सिद्दीक, आप तो पीछे पीछे नबी के चलते थे, आज हिजरत की रात है, कभी दाएं क्यों चल रहे हो, कभी बाएं क्यों चल रहे हो, कभी आगे क्यों चल रहे हो, कभी पीछे क्यों चल रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इरशाद होता है, ए लोगों सुनो सुनो, पहले का चलना और है और हिजरत की रात का चलना और है। आज ये खतरा है कि कहीं दाहिने से कोई दुश्मन तलवार ना चला दे, कोई तीर दुश्मन की तरफ से आ रही हो, तो जब अबू बकर को ख्याल आता है कहीं कोई दुश्मन दाहिने से वार न कर दे, तो अबू बकर दाहिने आ जाता है। और जब ये ख्याल आता है कोई बाएं से वार न कर दे, तो अबू बकर बाएं आ जाता है। और जब ये ख्याल आता है कोई पीछे से वार न कर दे, तो अबू बकर पीछे आ जाता है। और जब ये ख्याल आता है कोई आगे से वार न कर दे, तो अबू बकर आगे आ जाता है। ए लोगों सुनो सुनो, अबू बकर की तमन्ना है कि दुश्मन की तीर लगे तो पहले अबू बकर के सीने पे लगे और मेरे नबी तक पहुंचने की नौबत ना आए। ये जानेसारी का जज्बा है, ये इत्तेबा का जज्बा है। लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा के दामन में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल सौर है। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान। इसमें न जाने कितने हाजी होंगे, बेशुमार हाजी बैठे होंगे, और उसमें कितने खुश नसीब ऐसे होंगे जो सौर पहाड़ की चोटी पर गए होंगे। अरे बोलो है कि नहीं है? फकीर खुद गया है। सुभान अल्लाह। 2-2.5 घंटा सिर्फ चढ़ने में लगता है, ऊंची पहाड़ी, जबकि आज कहीं कहीं पत्थर के टुकड़े को काट करके जीना टाइप का बना दिया गया है, जीना टाइप का बना दिया गया। और पहले तो बिल्कुल कहीं कोई टुकड़ा कटा ना था। उसी पहाड़ के ऊपर हिजरत की रात मेरे सरकार जाते थे।
سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولو. میرے سرکار جاتے ہیں حضرت علی کی مردانگی، قوت، بہادری، شجاعت کا جواب نہیں الحمدللہ، مگر ابو بکر صدیق کی دلیری کا بھی جواب نہیں. جب اس پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے اے میرے سرکار کفار گھات میں ہیں اور یہ تلوا وہ تلوا ہے کہ پتھر پر پڑ جائے تو پگھل جائے. اے میرے سرکار جب کفار مکہ آپ کو بستر پر نہ پائیں گے تو تلاشیں گے، ڈھونڈیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ نقشے کفے پائے یار دیکھ کر کہیں اوپر نہ آ جائیں. لہذا اے میرے سرکار یہ ابو بکر کا کندھا کب کام آئے گا؟ ابو بکر کا کندھا کب کام آئے گا؟ اے میرے سرکار ابو بکر کے کندھے پر جلوہ گر ہو جاؤ اور ابو بکر آپ کو لے کر پہاڑ پہ چلے گا. محبت سے بولو. آج بڑے بڑے جوانوں کو میں نے دیکھا، میں خود 5 بوتل پانی لے کر ہاتھ میں چڑھا تھا اور چوٹی آتے آتے سب ختم. یہ حال ہے. اسی چوٹی پر چڑھنا ہے. تنہا نہیں، ابو بکر صدیق کندھے پر نبی کو سوار کرتے ہیں. کہاں گئے وہ جو ابو بکر صدیق اور صحابہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں؟ سنو پیغام کو. اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ کعبہ کے اندر سے جب بت کو ہٹانا تھا تو حضرت علی نبی کے کندھے پر تھے، لیکن اس کے پہلے کا ٹکڑا سنو. علی نے پیش کیا تھا اے میرے سرکار آپ علی کے کندھے پر آ جاؤ، چھڑی لے کر کعبہ کے چھت سے بتوں کو ہٹاؤ. میرے سرکار نے فرمایا اے علی بارے نبوت کو اٹھا نہ پاؤ گے، بارے نبوت کو اٹھا نہ پاؤ گے. علی ایسا کرو تم میرے کندھے پر آ جاؤ. ذہن کو حاضر فرمائیے گا. فقیر توجہ چاہتا ہے. علی، حضرت علی جو اپنے کندھے پر نبی کو نہ اٹھا سکیں، علی کی عظمت ہمارے سر کا تاج، مگر ابو بکر کی فضیلت اپنی جگہ. وہی ابو بکر ہیں جو نبی کو کندھے پر لے کر خالی اٹھاتے نہیں بلکہ لے کر کے اور جبل ثور کی چوٹی پر چڑھتے ہیں. اور ایسے ویسے نہیں چڑھتے ہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے ایڑی اٹھا لیتے. سبحان اللہ. ایڑی اٹھا لیا اور انگلیوں کے بل، پنجے کے بل حضرت ابو بکر صدیق سرکار کو لے کر اور جبل ثور کی چوٹی پر چڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہاں جلوہ گر ہوئے، پیاس کی شدت ہے. عرض کیا اے میرے سرکار پیاس کی شدت ہے، آقا کرم فرمائیں. ذہن کو حاضر فرمائیے گا. بات روایتوں میں آتا ہے آقا فرماتے ابو بکر انتظار کرو. غار کے اندر کیا دیکھا کہ حوض کوثر کا جام مل رہا ہے. پتا چلا کہ مرضی مولا ہے، ہجرت کی رات نبی آئے گا اور نبی کا وزیر ابو بکر کو پیاس لگے گی تو حوض کوثر کے پانی سے سیراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. محبت سے بولو سبحان اللہ اور سبحان بلند اللہ. آواز سے بولو سبحان اللہ سبحان حضرت ابو اللہ. بکر صدیق نے سرکار کرم فرمائے تھوڑا ٹھہریں. غار بڑا پرانا ہے، کیا بات. بڑا پرانا ہے. اس وقت اس غار میں ایک راستہ تھا، آج پیچھے توڑ کر دوسرا راستہ بھی بنا دیا ہے. میں جب گیا تو جب 2 راستے دیکھے میں نے کہا وہ پرانا والا کون ہے تاکہ اسی سے جاؤں تو سنت ابو بکر پر عمل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرانا والا کون ہے؟ فقیر اسی سے داخل ہوا اور جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو اس میں 2 مسلح کی جگہ، واہ. 2 مسلح کی جگہ. پتا چلا خدا نے اس غار کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ ہجرت کی رات میں آنے والا مصطفیٰ ہوگا اور اس کے یار غیر ابو بکر. سبحان اللہ سبحان 2 اللہ. مسلح کی جگہ. اور جب سر کو میں نے اٹھایا، کہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، سر کو اٹھایا تو کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر. بیٹھ ہی سکتے ہیں کیونکہ ہجرت کی رات ہے، واہ. چھپنے کا موقع ہے. صحیح. تو اتنی اس میں گنجائش نہیں، کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق پہلے غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا. الحمدللہ فقیر کے پاس آج بھی وہ رومال موجود ہے جو سنت صدیقی پر عمل کیا. غار میں جانے کے بعد میں پہلے غار کو صاف کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. غار کو صاف کیا. اور غار میں بہت سارا سوراخ تھا، ایک ایک سوراخ کو کپڑے رکھ کر کے بند کرتے ہیں. اب اس کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار جلوہ گر ہو جائیں، آقا تشریف لائیں. ایک سوراخ ایسا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہ رہ گیا. حضرت ابو بکر نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو رکھ لیا. اب اس تاریخ کو یہیں پر رکھو، آگے بعد میں بڑھو. آؤ ذہن کو حاضر کرو، غار کی شکل کو دیکھو.
میں نے ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ غار کی شکل بیضوی ہے. انڈا دیکھا آپ نے, ایک طرف سے موٹا ہوتا, ایک طرف سے تھوڑا پتلا ہوتا. پر بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اب ذرا سا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو, انڈے کی شکل دیکھو اور اپنے دل کو دیکھو. دل کی بھی شکل و ساخت ایسے ہے, ایک طرف سے موٹا اور ایک طرف سے پتلا. گویا غار کی شکل دل کی طرح ہے. نبی بعد میں گئے, غار میں ابو بکر پہلے گئے. بے شک صحیح ہے. ذہن مل گیا کہ ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے اور اس کی کثافت و گرد و غبار کو صاف کیا, سوراخ کو بند کیا. اے ابو بکر آپ پہلے کیوں گئے, نبی بعد میں کیوں گئے؟ یہیں سے ذہن ملا کہ اس غار کی شکل دل کی طرح ہے کہ دل کے اندر ابو بکر کے محبت کے جلوے بساؤ تو نبی کے محبت کا جلوہ آ جائے گا, سرکار کے محبت کا جلوہ. نعرے تکبیر. جاتے ذرا ذہن کو حاضر فرمائیے گا. آپ نے ایک سوراخ پہ اپنے پیر کے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا. سرکار ابد قرار ہے. اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جلوہ بار ہو چکے ہیں. غار پرانا تھا, ایک عرصے کا سانپ اس کے اندر تھا. تمنا میں تھا, خواہش میں تھا کہ نبی آئیں گے تو جلوہ دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آئیں گے تو جلوہ دیکھوں گا. اے گوئندی, بمبئی کے مسلمانوں, تعصب کے عینک کو اتارو, صداقت کے دامن کو پکڑو. آج نبی کے علم غیب کی بات کی جاتی ہے, نبی کے علم غیب کی بات کی جاتی ہے. یہ سانپ کو کیسے معلوم ہو گیا نبی آئیں گے؟ سانپ کو کیسے معلوم ہو گیا نبی آئیں گے؟ یاد کرو, ارے جب خدا کرم فرماتا ہے تو نبی کے دیدار کے لیے سانپ کو بھی علم غیب آتا. واہ. سانپ انتظار میں تھا کہ سرکار آئیں گے, ضرور آئیں گے اور ہم جلوہ دیکھیں گے. لیکن ابو بکر صدیق نے سارا راستہ بند کر دیا. واہ سبحان اللہ. ایک باقی تھا, انگوٹھا رکھ دیا. سانپ پہلے آیا اور انگوٹھے سے نیچے جب اپنے سر کو لگایا, ملائم احساس ہوا تو سوچا یہاں سے نکلا جا سکتا ہے. کوشش کیا سر لگا کے کہ ہٹا لیں اور میں دیدار کروں. سبحان اللہ. پیر ہٹے, میں دیدار کروں, ذہن کو حاضر کرنا. لیکن ابو بکر صدیق نے سوچا اگر پیر ہٹاتا ہوں تو نبی کے آرام میں خلل آئے گا. پیر ہٹاتا ہوں تو نبی کے آرام میں خلل آئے گا. اے ذہن و فکر کو حاضر کرو مسلمانوں, اگر پیر نہیں ہٹاتے تو جان کا خطرہ. صحیح. پیر نہیں ہٹاتے سانپ کاٹے گا, جان کا خطرہ. لیکن سامنے نبی کی محبت, سبحان اللہ, سامنے نبی کی محبت ہے. گاؤں گاؤں, نگر نگر, ڈگر ڈگر, شہر شہر چل کر مسلمانوں کے ایمان کو تہو بالا نیست و نابود کرنے کی جو منظم پلاننگ اور سازش رچی گئی ہے, نبی کے محبت کا چراغ سنیوں کے سینے کے دل سے بجھا دو. یاد کرنا ابو بکر کے اس تیور نے بتا دیا کہ جب نبی کی محبت اور جان کی قربانی میں جب تقابل ہو تو یہ تمنا ہو جان جائے لیکن نبی کی محبت نہ جائے, نبی کی محبت نہ جائے. اس لیے کہنے والے نے کہا پروانے کو چڑھا تو بلبل کو پھول پا, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ابو بکر جان چلی جائے گی, سانپ کاٹے گا, جان جائے نبی کی محبت کا دانا. سبحان اللہ. نبی کی محبت کا دانا ہو. حضرات پتا کیا چلا کہ جان اور نبی کی محبت میں جب تقابل ہو تو جان قربان ہو سکتی ہے مگر نبی کی محبت قربان نہیں کی جا سکتی ہے, نبی کی محبت قضا نہیں کی جا سکتی ہے. آخرکار سانپ نے نبی کی محبت میں ان کو دیکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں کاٹ لیا. حضرت ابو بکر صدیق کے سروں تک کے زہر پہنچا, نگاہیں اشکبار ہوئی, سرکار بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر کیا رو رہے ہو؟ عرض کیا سرکار سانپ نے کاٹا. میرے سرکار کا معجزہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبے پاک نکالے اور کٹے ہوئے جگہ پر لگائے. سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے سارا درد ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا درد ختم. گویا پرانے سانپ کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نبی کا لعاب شافی ہے. اور یہ دیو کا بندہ اگر پتیلی میں لعاب ڈال دے تو عام بیوی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی, بیٹا کھانے کے لیے تیار نہ ہوگا. یہ نبی کا لعاب طاہر ہے کہ اگر لگ جائے تو سانپ کے زہر کو بھی ختم. بے شک صحیح. آج بھی علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے خاندان کا کوئی لعاب لگا دے تو سانپ کا زہر زائل ہو جائے. سبحان اللہ. سانپ کا زہر زائل ہو جائے. یہی ابو بکر صدیق
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ज़हन व फिक्र को हाजिर फरमाइएगा। अब बात आई है तो अर्ज करना चाहता हूँ, हिजरत की रात है, गारे सौर में नबी के मोहब्बत में जान कुर्बान करने तक के बारी आती है, मगर अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत के हर हर मोड़ पर सरकार पर मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं और जलवत में साथ है, खलवत में साथ है। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक की अजमत का हाल ये कि नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा है तो अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह। यहीं पर जहन को हाजिर करो। उम्मुल मोमिनीन, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बार रात में जलवा कर रहे, मेरे सरकार भी जलवा कर रहे, आसमान पे तारे खिले हैं। हजरत आयशा सिद्दीका जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की बीवी, सुभान अल्लाह, तमाम मुसलमानों की माँ, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आसमान की तरफ देखती है, सरकार से अर्ज करती है, ये मेरे आका हुजूर, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर? सुभान अल्लाह। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर हो? ऐ कोयंडी की मुसलमानों, रुको और यहीं पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की जानिब से नबी के बारे में जो अकीदा मिला उसको गले से लगा कर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल कौन करेगा, किससे किया जाएगा? क्या हम आपसे पूछें आसमान में तारे कितने हैं तो मेरा सवाल ही बेकार है। सवाल उससे करेंगे जिसके बारे में यकीन हो, ये बता देंगे। सही है। हजरत आयशा ने नबी से ये सवाल करके कि हे मेरे आका, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो आज इसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर हो? ये पूछकर हजरत आयशा सिद्दीका ने जहन दे दिया, नबी का दर्जा तो वो दर्जा है कि ये भी जानते हैं आसमान में तारे कितने हैं और ये भी जानते हैं कि दुनिया में वो इंसान कौन सा। वाह। मेरे हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा अभी तो सरकार मेरे वालिद को कहेंगे, बेशक हजरत अबू बकर को कहेंगे, इसलिए कि नबी रसूल के बाद सबसे अफजल वही है। अभी मेरे वालिद को कहेंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं, ए आयशा, हाँ एक शख्स है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर। हजरत आयशा के दिल में ख्याल आता है शायद मेरे आका अभी मेरे बाप हजरत अबू बकर के बारे में कहेंगे, मगर मेरे आका फरमाते हैं, आयशा हाँ वो उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, ए सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीका वो उमर है, उमर की नेकी आसमान के तारों के बराबर। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह ताला। कल से बयान और आगे खुलफाए राशिदीन का होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, उनकी अमानत जिंदाबाद और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले ईमान, जाने ईमान, रूह ईमान है। यही आला हजरत का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।